شروع کریے. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. آج یہ جو درس ہے ہمارا، یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے ہمارا، جس سے یہ پارٹ 2 اب کورس ہے جو ہم نے آفر کیا ہے ابھی. اس سے پہلے پارٹ 1 ہم کر چکے ہیں، جس میں ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک کور کیا تھا. تو کیونکہ دعوت تھی بانی بھائی کی طرف سے کہ ہم یہاں پہ جو ہے یہاں پہ بھی ایک سیشن کریں، تو میں نے کہا کیوں نہ اس سیشن کو جو ہے یہاں پہ کر لیا جائے. تو یہ آن لائن بھی جاتا ہے ویسے، اور اس لیے میں نے کہا کہ آپ یہاں پہ آپ کے سامنے بھی کر لیا جائے، تاکہ یہ ہے کہ وہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ نصف پارہ جو ہے اسے کور کریں ایک ویک کے اندر. تو اس طریقے سے ہم یعنی مہینے میں 2 پارے ہمارے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس پیس پہ ہم جا رہے ہیں الحمدللہ، اور اس میں ایک پریزنٹیشن بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ پھر اس کے علاوہ کوشچن آنسرز بھی ہوتے ہیں. تو اس کو ہم جو ہے آگے لے کے چلتے ہیں. تو سورہ اعراف 103 نمبر آیت سے آنورڈ جو ہے جو مقام ہے، اس میں موسیٰ اور فرعون کا وہ مشہور واقعہ آیا ہے. یہ بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے. تو فرعون کون تھا، اس حوالے سے تھوڑی سی بات ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ واقعہ سورہ اعراف کے اندر کس طریقے سے آیا ہے. تو لفظ فرعون جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے سورج دیوتا کی اولاد. بیسیکلی یہ لفظ را تھا. یہ قدیم جو اہل مصر تھے وہ سورج کو اپنا دیوتا مانتے تھے، اور سورج کو ہی وہ را کہتے تھے. اسی سے بن گیا، اسی سے جو ہے لفظ پھر فرعون بنا. اس سے مراد ہے کہ سورج دیوتا کی اولاد. اور اس لیے جو بھی وہاں پہ بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ اپنے آپ کو فرعون کا لقب دیا کرتے تھے، اور وہ ایک طرح سے یہ کہتے تھے کہ ہم اس سورج دیوتا کے جسدی ظہور ہیں. یعنی ہم جو ہے وہ جو سورج دیوتا ہے، ہم فزیکل فارم میں جو ہے بیسیکلی اسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یا اسی کی ایک فزیکل شکل ہے ہم. اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا تھا، اور یہی بات تھی کہ وہ ایک خدائی کا نظریہ جو ہے لوگوں کے دلوں میں راسخ، لوگوں کے اذہان میں راسخ کیا ہوا تھا. قرآن میں جو ہے 2 فرعونوں کا ذکر ملتا ہے. جو تحقیق ہے موجودہ زمانے کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو بڑا فرعون تھا وہ فرعون رمیسس دوم تھا، جس کا زمانہ تقریباً 1292 سے لے کے 1225 BC کا بنتا ہے، یعنی 1292 سے لے کے 1225 قبل مسیح. یعنی جس طرح ہم جب 2 ایراز میں ڈیفائن کرتے ہیں نا، آفٹر کرائسٹ اور بیفور کرائسٹ. تو بیفور کرائسٹ کا جو ایرا ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1200 تقریباً 1300 سال پہلے کا زمانہ ہے، کہ جب یہ جو بڑا فرعون تھا وہاں پہ حکومت کرتا تھا. یہ وہی فرعون ہے جس کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی. اس کے بعد دوسرا فرعون وہ ہے جو کہ ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا بھائی بھی تھا، کیونکہ وہ ساتھ ہی پلا بڑا. اس کا نام جو ہے منفتح بتایا جاتا ہے. محل میں ہی جی، محل میں، ایک ہی محل میں جو ہے وہ پلے بڑے. تو اس کا نام منفتح بتایا جاتا ہے، اور یہ وہی ہے جو کہ پھر جو ہے سمندر میں غرق ہو کے مرا. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے قوم فرعون کے حوالے سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں سورہ اعراف کے اندر یہ واقعہ کس طریقے سے بیان کیا گیا. تو اس میں اس طریقے سے اس کی سمری یہاں پہ پیش کی جا رہی ہے کہ دلائل کے ساتھ جب فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور ایک طرح سے جو ہے وہ تھریٹ کیا کہ دیکھو ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات. موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے یہی کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، پیغمبر ہوں، اور رب کے دلائل لے کر آیا ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے بنی اسرائیل کو تم چھوڑ دو، بنی اسرائیل جو ہے اس کو تم آزاد کر دو. تو اس پہ فرعون نے جواب میں کہا کہ کوئی نشانی لے کر تم آئے ہو
تو پیش کرو، ورنہ یہ کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے. تو آپ علیہ السلام کو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی عطا کی تھی. کیا نشانی عطا کی تھی؟ ہاں جی، بہت بڑی نشانی، عصا. وہ جو ان کا جو عصا تھا جب وہ پھینکتے تھے تو وہ کیا بن جاتا تھا؟ سام بن جاتا تھا. اور دوسرا کیا تھا؟ دوسری نشانی کیا تھی؟ ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالتے تھے تو وہ روشن چمکتا ہوا ہو جاتا تھا، جد بیضا. تو یہ دو بڑے برہان تھے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے. تو جب فرعون کے دربار میں وہ گئے تو انہوں نے وہاں پر یہ دو پھر اپنے سمجھ لیں کہ نشانیاں پیش کی کہ جو ایک طرح سے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑے جو ہے دلائل تھے ان کے پاس جن کو توڑ نہیں سکتا. یہ جو واقعہ ہے اس کے تناظر میں ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی حق کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے نا، حق کو بالکل عزم من الشمس سے بالکل واضح طور پہ جو ہے کھول کر بیان کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے اپنے انبیاء رسول اللہ السلام کو اسی طریقے سے معجزات عطا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان معجزات کا پھر توڑ کوئی نہیں ہو سکتا. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ ایک ایسا خارق عادت عمل جس کے اوپر چیلنج بھی ہوتا ہے. چیلنج تھا نا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ایسی چیز لا سکتے ہو تو لے آؤ. تو سبحان اللہ آج بھی ہمارے پاس معجزہ موجود ہے. وہ کون سا معجزہ ہے؟ قرآن مجید ہے. اور اس پہ کیا چیلنج ہے؟ جیسی ایک صورت لے کر آؤ. پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمارے پاس بھی وہ ید بیضا موجود ہے، ہمارے پاس بھی وہ عصا موجود ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے. تو خیر فرعون کے سامنے جب یہ پیش کیا انہوں نے پیش کیے دو دلائل، تو قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو جادو لگ رہا ہے، تو یہ اس کے ذریعے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے. تو موسیٰ ہارون علیہ السلام کو جو ہے قید کر دیا گیا اور مقابلے کی تیاری شروع کر دی گئی کیونکہ چیلنج تھا اس کے اوپر. لوگوں کو بھی بلایا گیا اور یہاں پہ بہترین جادوگر جو تھے وہ فرعون نے ان کو بلا کر کہا کہ تم مقابلہ کرو اس کا. تو بہترین جادوگر جو ہے انہوں نے بڑی پلاننگ کی اور کہتے ہیں کہ بعض مفسرین نے تو 3000 کی فکر بتائی ہے، بعض نے اس سے زیادہ 8000 کی فکر بھی ہے، 10000 کی فکر بھی ہے. تو بہرحال ایک بڑی تعداد میں جو ہے جادوگر وہ ان کے مقابلے میں آئے اور بہت بڑا جادو انہوں نے پیش کیا. جب یہ مقابلے کا وقت آیا تو خود یہ موسیٰ علیہ السلام نے طے کر دیا تھا کہ ایک یوم الزینہ، ایک میلے کا دن تھا جس دن تمام لوگ آیا کرتے تھے وہاں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں نہ جو ہے یہ مقابلہ اس بھرے جو ہے وہ بازار میں ہو، سب کے سامنے ہو، اس میلے کے اندر ہو تاکہ سب جانیں. اب یہ ظاہری بات ہے فرعون اس وقت اس مشکل میں پڑ چکا تھا کہ وہ انکار نہیں کر سکتا تھا. خیر تو ایسا ہی ہوا. جب وقت آیا تو جو ہے جادوگر ان کے سامنے تھے موسیٰ علیہ السلام کے. تو جادوگر بولے کہ پہلے آپ پھینکیں گے یا ہم؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی پھینکو. تو جادوگروں نے پھر وہ جو بھی تھا اپنا جو ہے جادو پھینکا. انہوں نے بھی چھوٹی چھوٹی رسیاں، کچھ ڈنڈے، کچھ عصا وغیرہ پھینکے تو وہ بھی الزام بن گئے. اور واقعی وہ اتنا بڑا جادو تھا کہ قرآن مجید کی شہادت ہے کہ وہ سحر و نظیم لے کر آئے تھے. بہت بڑا جادو انہوں نے پیش کیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک خوف لاحق ہوا اندر ہی اندر کہ یہ تو جو میں پیش کر رہا تھا وہ بھی انہوں نے بھی پیش کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ پریشان مت ہو، آپ عصا پھینکیے. اور مجمع عام میں پھر جادوگروں کا جو ہے معاملہ کیا ہوا کہ جب وہ عصا انہوں نے پھینکا تو وہ عصا اژدہا بنا، بہت بڑے اژدہے کی شکل، ایک سام کی شکل اس نے اختیار کر لی اور اس نے وہ تمام جو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں وغیرہ وہ ان سب کو نگل دی. تو یہ ایک ایسا معاملہ جادوگروں کے سامنے آیا کہ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے کر آ گئے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر. یہاں یہ بات ایک بڑی اہم ہے جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کیونکہ بار بار یہ واقعہ آتا ہے. تو اس بات کو ضرور ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ یہ جو جادوگر تھے ان کا ایمان ظاہری بات ہے کوئی غیر عقلی یا غیر شعوری ایمان نہیں تھا. ایک تو ایمان ہمارا ہے نا، ہم نسلی مطلب ایمان ہے ہمارا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کے اس لیے ہم مسلمان ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو جادوگر تھے تو کافر تھے. آخر وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ مسلمان ہو گئے؟ تو وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے براہ راست مشاہدہ کر لیا کہ واقعی یہ جو موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں یہ معجزہ ہے اور یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف رب ہی ایسا کر سکتا ہے. تو اس لیے وہ ان کے سامنے سر تسلیم انہوں نے خم کیا اور ایک پکے مسلمان اور مومن کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے. یہاں تک کہ جب فرعون نے دھمکی بھی دی تب بھی وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے کہا کہ تم اگر بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا اور تمہارے ہاتھ پاؤں کو مخالف سمتوں میں کاٹ دوں گا. لیکن پھر بھی وہ ڈٹے رہے. جب یہ ہو گیا معاملہ تو رشتے داروں کا جو ہے فرعون سے کہنا ہے کہ تم فرعون اور اس کی قوم کو ایسے ہی فساد مچاتے چھوڑ دو گے یا کچھ کرو گے بھی. یعنی فرعون کے جو
دربار میں سردار تھے، بڑے بڑے ان کے ملا تھے، انہوں نے ان کو فرعون کو جو ہے غیرت دلائی کہ کچھ کرو ان کے بارے میں. تو فرعون نے پھر وہی ایک دفعہ پھر جو ہے اسی حکم کو دوبارہ لاگو کر دیا جو بہت پہلے اس کے باپ نے جاری کیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، بنی اسرائیل کے جو بیٹے ہیں ان کو قتل کر دو اور عورتوں کو زندہ چھوڑو. تو یہ قانون دوبارہ سے پھر نافذ ہو گیا. ایک 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 بہت بڑی مشکل سے پھر جو ہے بنی اسرائیل دوبارہ سے جو ہے دو چار ہو گیا. اس کے بعد آیت نمبر 130 سے لے کے 154 تک یہاں پہ پھر قوم فرعون کی قوم فرعون پر کئی چھوٹے پھر عذاب آئے اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پھر بہت سے عذابوں سے جو ہے آزمایا. قحط سالی کا عذاب آیا ان پہ، پھلوں اور پیداوار کی کمی ہو گئی. پھر جو ہے یہ طوفان کا ایک عذاب آ گیا، ٹڈی دل کا عذاب آ گیا، گھن کا کیڑا جو ہے لگ گیا ان کے کھیتوں پر، وہ سارے کے سارا ان کے کھیتوں کو کھا گیا. مینڈک کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا. یہ مختلف چھوٹے چھوٹے جو ہے عذاب ان کے اوپر آئے، آفتیں آئیں ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر یہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے نازل کیے تاکہ وہ گڑگڑائیں، واپس پلٹیں، لیکن وہ نہیں پلٹے، وہ اپنی اسی روش پر رہے. جب ان کی مشکل آتی تو وہ آتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ دعا کریں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے وہ مسئلہ ختم ہوتا ان کا، دوبارہ سے اپنی اسی ڈگر پر، اسی روش پر آ جاتے، اسی راستے پر آ جاتے. تو یہ معاملہ ان کا چلتا رہا. آخرکار ان کو پھر غرق کر دیا گیا کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اور بنی اسرائیل کے لیے ارض مقدس اللہ فرماتے ہیں لکھ دی اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی وجہ سے، وہ ڈٹے رہے، اس لیے ان کو جو ہے بنی اسرائیل کو یہ ارض مقدس ایک طرح سے دے دی گئی. لیکن یہ لکھ دی گئی کا مطلب یہ نہیں کہ اسی وقت مل گئی، اس کے بعد بھی بہت ان کو محنت کرنا پڑی، بہت عرصے بعد کی جا کے ان کو یہ ملی. لیکن ان کی نصیب میں لکھ دی گئی، ان کی جو ہے تقدیر میں بہرحال یہ لکھ دی گئی کہ ان کو ملے گی کبھی. بنی اسرائیل جو ہے اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے اسی سورہ اعراف میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بحر احمر کو جو ہے کراس کر کے پھر جو ہے وہ جو ہے دوسری طرف چلے گئے، صحرا سینا کی طرف چلے گئے. ریڈ سی آج جو ہے مصر، اگر آپ دیکھیں مصر کے نقشے کو تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا پیچ آتا ہے ریڈ سی کا، وہیں سے کہیں انہوں نے جو ہے کراس کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب انہوں نے عصا مارا تھا اور جو سمندر تھا وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا تھا، دو بڑے بڑے جو ہے تودوں کی شکل میں وہ کھڑا ہو گیا تھا، پہاڑوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا تھا. اور بیچ میں سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل تو نکل گئے تھے، لیکن پیچھے جو فرعون اور اس کے جو لشکر تھے وہ سب کے سب اس میں غرق ہو گئے. تو یہ اسی پر موسیٰ السلام ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کو جو ہے راستے میں کیا ہوا کہ ان کو نا کہ اپنی قوم نظر آئی کہ جو بچڑے کی پوجا کر رہی تھی. تو وہ اپنے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایسا رب نہیں آپ بنا سکتے کہ جو ہمیں نظر بھی آئے، جیسے یہ دیکھیں ان کا رب ہے. اس میں موسیٰ علیہ السلام نے بڑا غصے ہوئے کہ دیکھو تم کیسے ناہنجار لوگ ہو کہ تمہیں ابھی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بچایا ہے، اتنے بڑے عذاب سے، فرعون سے نجات دی ہے، اور تم پھر جو ہے اللہ کو چھوڑ کر تم پھر اس جیسے جو ہے بت کے پیچھے جانا چاہتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ دیا اس وقت اور انہیں رب کے احسانات یاد کروائے کہ دیکھو نصیحت حاصل کرو. خیر لیکن وہ دل میں کوئی بات ایسی بیٹھ گئی تھی کہ بعد میں جا کے پھر اس نے اپنا رنگ دکھایا. خیر موسیٰ علیہ السلام پھر 40 سالوں کا جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہ اس کے مطابق وہ کوہ طور پہ گئے اور ہارون علیہ السلام کو قوم پر پیچھے امیر انہوں نے مقرر کر دیا. گفتگو جب ہوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہاں پر کوہ طور کے اوپر، تو ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک مطالبہ کر دیا کہ کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی. ٹھیک ہے، ہاں یہ ہے کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس پہ میں تجلی اپنی ڈالوں گا. اگر تو یہ پہاڑ اپنی جگہ پر تجلی یعنی ریفلیکشن، ایک ہلکی سی جھلک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑ پہ ڈالوں گا. اگر تو پہاڑ اپنی جگہ پہ رہ گیا تو پھر ٹھیک ہے تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو، لیکن پہاڑ ہی نہ رہ سکا تو پھر جو ہے تم بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو ایسا ہی ہوا کہ جب وہ تجلی انہوں نے ڈالی وہاں پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر نیچے گر پڑے. اور جب اٹھے تو پھر انہوں نے معافی مانگی. اس والے سے ایک انٹرسٹنگ روایت بھی ہے صحیح بخاری میں کہ قیامت والے دن جب سب لوگ بے ہوش ہوں گے، ٹھیک ہے، جیسے ابن کثیر فرماتے ہیں نا کہ یہ میدان حشر میں اس وقت یہ بے ہوشی ہوگی جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے نزول جو ہے وہ فرمائیں گے یہاں پر آسمان، یعنی اس دنیا کے اندر نزول فرمائیں گے. اور روز محشر تو اس دنیا میں سجنا ہے کہیں، تو اس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ جو ہے عرش، اللہ تعالیٰ کا عرش آئے گا. تو وہ ایسی کیفیت ہوگی کہ لوگ سب کچھ بھول جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے. تو جب ہوش میں آئیں گے دوبارہ تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے ہوش میں ہوں گا اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان حشر کی بے ہوشی سے مستثنی رکھا گیا. یعنی پہلے جو کیونکہ ایک دفعہ بے ہوش ہو گئے تھے تو اس وقت میدان حشر میں پھر ان کی بے ہوشی جو ہے اس کو ساکت کر دیا گیا. تو وہ یعنی یہ بھی ایک انٹرسٹنگ روایت ہے اس حوالے سے. خیر موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ جو ہے تورات کی تختیوں میں لکھی ہوئی جو ہے تورات ملی اور ان سے حکم ہوا کہ مضبوطی سے پکڑ لو. ٹھیک ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام آپ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ میں نے تمہیں جو ہے بہت بڑا مقام عطا کیا ہے, تمہیں پیغمبری عطا کی ہے اور ہم کلامی کا بھی شرف بخشا ہے, تم سے میں نے کلام بھی کیا, تو اس چیز کو قبول کرو, اس سے آگے بڑھ کے کوئی ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جو ہمیں نہیں ملی. یعنی مجھے دیکھنے کی جو تمنا تھی یہ اس کو آگے مزید نہ رکھو. موسیٰ علیہ السلام جو ہے اسی پر صبر شروع کرتے ہیں اور ان کو پھر تورات میں تختیوں میں لکھی ہوئی تورات ملتی ہے جس کو وہ لے کے آگے جاتے ہیں. لیکن وہیں پہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کے پیچھے جو قوم ہے وہ جو ہے گمراہ ہو جائے گی, گمراہ ہو گئی ہے اور پیچھے جو ہے انہوں نے بچڑے کی پوجا کر لی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نشانیوں کے باوجود کچھ لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں حق کے قبول کرنے سے دور رکھوں گا. یعنی ایسے لوگ جو ہیں وہ جو پہلی دفعہ انہوں نے حق قبول نہیں کیا اب دوبارہ جو ہے وہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اصول ہوتا ہے کہ جب پہلی دفعہ آپ قبول نہیں کرتے دوسری دفعہ پھر اللہ تعالیٰ دلوں سے پھر جو ہے وہ اس کی کیپیبلٹی بھی نکال دیتے ہیں. اس لیے یہ بات بہت اہم ہے, یہ ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے, مسلمانوں کے لیے بھی, کہ جب ہم تو دار اسلام میں آ چکے ہیں الحمدللہ, اب ہمارے لیے یہ ہے کہ جب اللہ کے احکامات ہمارے سامنے آئے, فرائض اوبلیگیشنز یہ سامنے جب آئیں اور پھر ہم ان کو سمجھنے کے بعد نہ ان پہ عمل کریں تو ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اگر پہلی دفعہ نہیں مانا تو پھر دل پہ مہر لگ جاتی ہے. یہی معاملہ ایک کافر کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب اس کا سامنے حق آ جاتا ہے پھر بھی وہ نہیں مانتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. خیر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ طور پہاڑ پر ان کا قیام ہوا, پیچھے سے قوم کا جو ہے وہ بچڑے کو معبود بنا لینا, پیچھے قوم نے جو ہے وہ معبود بنا لیا بچڑے کو. اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جس کا ذکر پھر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ وہ سامری تھا جس نے پھر ایک بچڑا بنا کے لوگوں کو اس کے پہ لگا دیا. لیکن اہل کتاب نے بڑا ظلم کیا کہ یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ ہارون علیہ السلام کے سر پہ ڈال دیا کہ معاذ اللہ ہارون علیہ السلام نے پیچھے جو ہے ایک بچڑا بنوا کے لوگوں کو پوجا کروائی تھی. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسے کریکٹ کرتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ جب قوم کی طرف ہے تو غصے میں آئے اور کہا کہ بہت اچھی تم نے جانشینی کی میرے پیچھے, اور سب سے پہلے اپنے بھائی کو ہی پکڑا, سر سے پکڑا اور اسے کھینچنے لگے. تو اس پر جو ہے ہارون علیہ السلام نے کہا دیکھیں یہ مجھے قتل کرنے والے تھے, اس لیے میں کچھ کر نہیں سکتا تھا, میرے پاس کوئی پاسبلٹی نہیں تھی کہ میں ان کو روک سکتا, تو آپ میرے خلاف نہ ہوں. اس پہ پھر موسیٰ السلام جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اپنے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہم دونوں کو جو ہے بخش دے اس حوالے سے کہ ہم سے ایک کمی کوتاہی ہوگی جس کی وجہ سے قوم جو ہے شرک میں مبتلا ہوگی. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے کریکٹ کر دیا کہ یہ ہارون علیہ السلام نہیں تھے جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا تھا. یہ بعد میں سورہ طٰہٰ میں آ جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی سامری تھا. اب آیت نمبر 155 سے پھر 178 تک طویل مضمون ہے. اس میں ایک تو اتباع رسول کی اہمیت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان کی گئی ہے, ان سے تعلق کی بنیادوں کو واضح کیا گیا ہے. بنی اسرائیل کے 12 قبائل اور پھر سارہ نوردی کے دوران پر جو اللہ تعالیٰ نے عنایات کی تھی ان کا ذکر ہے. اصحاب سبت کا واقعہ ہے اس کا ذکر ہے. بنی اسرائیل سے لیا گیا ایک عہد ہے جو کہ دور پہاڑ کو سر پہ کھڑا کر کے دیا گیا تھا, اس کا ذکر ہے. عہد الست کا ذکر ہے, اور پھر ایک بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے جس پہ آج کا ہم لیکچر ختم کریں گے. تو توبہ قبول ہونے کے بعد جب جنہوں نے بھی جو ہے شرک کیا تھا, جن لوگوں نے, حکم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ جو شرک میں مبتلا ہوئے ان کے اپنے ہی خاندان والوں ان کو قتل کریں گے. تو اس شرط پہ ان کی توبہ قبول ہوئی. اگر کسی کے بیٹے نے جو ہے وہ یہ بچڑے کی پوجا کی تھی اور باپ نے نہیں کی تو باپ کو حکم تھا کہ وہ اپنے بچے کو خود قتل کرے, خود اسے قتل کرے, سزا دے. اس طریقے سے ان کی سزا نافذ ہوئی اور یہ معاملہ جو ہے اس طریقے سے سیٹل ہوا کہ توبہ قبول ہو گیا ایک طرح سے, اور وہ حکم جو ہے نافذ ہو گیا. تو موسیٰ السلام اپنی قوم کے 70 بڑوں کو لے کے 70 جو ہے سرداروں کو لے کر جو ہے وہ کوہ طور پر گئے تاکہ وہ وہاں پر جائیں, اللہ کی جناب میں توبہ بھی کریں قوم کی طرف سے, اور جو تورات جو ان کو ملی ہے اس پر عمل کرنے کا عہد بھی کریں. لیکن انہوں نے وہاں جا کے عجیب معاملہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہم جب تک دیکھیں گے نہیں اس وقت تک ہم اس پہ عہد نہیں کریں گے. یعنی یہ بات آپ کو پتا ہے کہ بالکل غلط تھی. 2-3 ویریئنٹس ہیں اس کے, مختلف مفسرین نے بیان کیا ہے. ایک تو یہ بھی واقعہ جو ہے مفسرین نے کوٹ کیا ہے کہ وہ جب موسیٰ السلام کے ساتھ گئے 70 ایلڈرز, تو موسیٰ السلام نے کلام کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ان لوگوں نے اللہ کی بات سنی.
ٹھیک ہے، اتنی بڑی نشانی دیکھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کو پسند نہیں آیا ان کا یہ معاملہ، اور ان پہ ایک بجلی کا کڑکا گرا یا زلزلہ آیا جس سے سارے کے سارے مارے گئے۔ اس سے پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ یہی تو کام میں کچھ لوگ تھے جو پوری قوم سے میں لے کے آیا تھا، اس کو بھی تو اس کو بھی تو نے ہلاک کر دیا، ان کو بھی، اب میرا کیا بنے گا؟ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہم میں سے کچھ لوگوں نے غلطیاں کی ہیں تو پھر اس کی سزا سب کو نہ دیں، اور ہماری معافی جو ہے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر معافی قبول فرمائی، اور ان 70 بندوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ موت سے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا۔ تو اللہ یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اب اللہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ اب اہل کتاب جو ہیں ان میں سے جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہو، ٹھیک ہے، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، جس کا ذکر وہ آلریڈی تورات اور انجیل میں پاتے ہیں، اب وہ پتہ ہے کہ آج بھی تورات اور انجیل کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ذاکر نائک کو آپ نے سنا ہو، ڈاکٹر ذاکر نائک کو، تو وہ اکثر جو ہے کوٹ کرتے ہیں گاسپل آف میتھیوز اور گاسپل آف جان، اور اس طرح کے جو مختلف ان کی گاسپلز ہیں ان میں بہت جگہ پہ آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو اسی کا ذکر یہاں پہ آیا کہ جن کا ذکر تورات اور انجیل میں پاتے ہیں، جنہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے حلال و حرام طے کرتے ہیں، اور ان کے بوجھ ان سے اتارتے ہیں۔ ان کے گلوں میں جو ایک بوجھ پڑے ہوئے تھے، بہت سے ایسے احکامات تھے جو کہ من گھڑت طور پر جو ہے انہوں نے اپنے اوپر لاگو کر لیے تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا کہ وہ جو بھی ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے اپنے طور پہ ویسے ہی حلال کر لی تھی یا حرام کر لی تھی، خاص طور پہ ان کو کریکٹ کر دیا ان سارے معاملات کو۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اہل کتاب اگر ان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر ہے۔ تو جو بھی ان پر ایمان لائیں گے، ان کی عزت و تعظیم کریں گے، ان کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے، اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کو نازل ہوا ہے، وہی فلاح پائیں گے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس تناظر میں، اس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی واضح کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کس بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے۔ ہم سب جو ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بڑی محبت ہے، ہم سب عاشقان رسول ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ اگر اس طریقے سے نہیں ہے، ان بنیادوں پر نہیں کھڑا ہوا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ فراڈ ہے، اور ایک ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک تو ایمان لائیں، ٹھیک ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، لیکن ان کی عزت و تعظیم بھی کرنی ہے، وہ بھی چلو ہم کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے والی بات جو ہے یہ ہم پہ بہت بھاری ہے۔ ان کی نصرت کریں گے جو لوگ، وہ فلاح پانے والے۔ نصرت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی ذاتی زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں تھا جس کے لیے جو ہے مدد کی ضرورت تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مزاج یہ تھا کہ اگر خود کوئی چیز اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے نیچے گر جاتی تھی تو خود نیچے آتے اور اٹھا کے اوپر چڑھ جاتے تھے، کسی دوسرے صحابی کو نہیں کہتے تھے کہ آپ اٹھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کوئی ذاتی معاملات کے اندر کسی نصرت کی ضرورت نہیں تھی، مدد کی ضرورت نہیں تھی، ہاں دین کے حوالے سے جو ہے مدد کی ضرورت تھی۔ اعلاء کلمت اللہ، یہ جو ہے اظہار دین حق، جو کہ ان کی زندگی کا مشن تھا، جس کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا کہ اسے تمام وہ ادیان پر غالب کر دیں اس دین کو، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ تو یہ وہ مشن تھا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کی ضرورت تھی۔ تو وہ جب تک کہ ہم نہیں کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمارا تعلق ان سے نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، آپ اپنے والد کو دیکھ لینا، آپ اپنے والد سے کہیں جی میرے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کی بڑی عزت اور تعظیم کرتا ہوں، بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں آپ کی، لیکن والد صاحب کہیں جی بیٹا مجھے آپ کا کوئی کام ہے، مجھے آپ ذرا میری مدد کریں گے؟ نہیں سوری بابا جی، میں آپ کی ہیلپ تو نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کی رسپیکٹ بہت کرتا ہوں۔ تو ایسی بات تو نہیں ہو سکتی نا، یہ تو کوئی فراڈ ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی مدد بھی اگر جو ہے کوئی کرتا ہے تو پھر ہی وہ صحیح معنی میں ان پہ مان لاتا ہے اور ان کی عزت و تعظیم کرتا ہے، اور اس نور کا توا ہے جو کہ ان پر نازل ہوا، یعنی قرآن مجید۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہی صحیح معنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، اور انہی کا صحیح معنوں میں تعلق جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ انہیں بتا دیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم آپ سب کی طرف اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ حق کو بتا دیں، اعلان کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ تو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اسی حق کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ حق پر نہیں بھی ہیں، یعنی بنی اسرائیل میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوئے، برے لوگ بھی ہوئے۔ تو پھر ذکر آتا ہے کہ جہاد کے حکم کو جب نہیں مانا انہوں نے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب یہ کوئی دور سے واپس آ گئے، اس کو دیکھ لیں،
بہرحال جب جہاد کا حکم ہوا ان کو، اس کے بعد جب تورات کے احکامات کو اپنے پر نافذ کرنے کا انہوں نے عہد کیا، تو بہت بڑا ایک حکم تھا جو ان پہ نازل ہوا کہ اب تمہیں جہاد کرنا ہے، ارض مقدس کو اپنے ہاتھ پہ لینا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے پھر جو ہے یہ عہد پورا نہیں کیا تھا، تو اس لیے پھر ان کو پھر سزا ملی تھی، اور 40 سال تک پھر جو ہے وہ صحرا کے اندر وہ خوار ہوتے رہتے، لیکن اس دوران بھی ان پہ عنایتیں ہوتی رہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اس میں خاص طور پہ جو بڑی بڑی عنایتیں اس دوران بھی ان کے اوپر ہوئیں، وہ تقریباً 5-6 لاکھ کے قریب لوگ تھے، 40 سال تک جو ہے صحرا کے اندر خوار ہوئی ہے۔ خود سوچیں کہ 40 مطلب سال تک ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی، تو ان کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے انہوں نے بڑی نافرمانی بھی کی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیں پانی کا مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک پتھر تھا، اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے نکل آئے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک چشمہ نکل آیا، پانی کا بندوبست ہو گیا۔ اب وہ بتائے کھانے کا مسئلہ تھا، جب 5 لاکھ بندے کو کھانا کہاں سے دیں صحرا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا؟ من و سلوہ نازل کر دیا، ٹھیک ہے، اور ان کے کھانے کا بندوبست ہو گیا۔ اس طریقے سے جب اوپر مطلب سائے کا مسئلہ تھا، تبتی ہوئی دھوپ ہے اس میں کیسے یہ گزارا کریں گے، تو اوپر ایک بادل آ گیا تھا جو ساتھ چلتا تھا، جہاں پہ جاتے تھے اوپر بادل بھی ساتھ چلتا تھا، ان سب کا ذکر یہاں پہ موجود ہے۔ پھر لیکن اس دوران جب ایک زرخیز زمین انہیں عطا ہوئی، اس دوران بھی پھر جب کچھ اللہ تعالیٰ نے عنایتیں کی، پھر انہوں نے کچھ دیر کے بعد نافرمانی شروع کر دی۔ جیسے ایک جگہ پہ زرخیز زمین جو ہے قطع ان کو مل گیا کہ تم جاؤ اس میں، اور جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جانا، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، لیکن یہ احتجاج کرتے ہوئے گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں جو ہے اس پہ کاشت واشت کوئی نہیں کرنی، ہم گندم جو ہے پکی پکائی چاہیے ڈالی کے اندر، تو اس طرح کر کے جو ہے وہ ایک احتجاج کرتے ہوئے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ پھر عذاب نازل کیا۔ تو یہ ساری یہ سب جو ہے ان کی تاریخ، بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، جو یہ واقعات ان کا ذکر ہے یہاں پر۔ اس کے آگے پھر جو ہے صاحب السبت کا ذکر ہے، یہ آج بھی جو جارڈن میں مقام ہے، عیلا کا، عیلات جسے کہتے ہیں، عیلا، اس مقام پہ ایک بستی آباد تھی۔ یہ عقبہ کی بندرگاہ بھی وہاں پر ہی ہے، یہ بندرگاہ بڑی مشہور بندرگاہ ہے جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کے پاس ہی کچھ ایک بستی آباد تھی جس کا ذکر یہاں پہ ہوا۔ بڑا عبرت آموز واقعہ ہے ان کا کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ مچھلیاں پکڑ کے گزارا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہ امتحان نازل کیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب یہ ہفتے کے دن عبادت کا دن تھا، تو ہفتے کے دن جو ہے جب عبادت کا دن ہوتا تھا تو پھر اس دن مچھلیاں خوب آتی تھی ان کے سامنے، لیکن یہ کہ جب اگلے دن جو فرسٹ ورکنگ ڈے ہوتا تھا ان کا سنڈے، یعنی اتوار کا دن، اس دن کوئی مچھلی نہیں ہوتی تھی۔ تو اب یہ امتحان یہ تھا اللہ کی طرف سے، تو ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کے سامنے جھکیں، گڑائیں، معافی مانگیں کہ اللہ ہم سے کوئی گناہ ایسا ہو گیا کہ تو ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو ٹرک کرنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ ان کے کوئی جو اسکالرس تھے بڑے بڑے، انہوں نے کہا دیکھیں ایسا کرتے ہیں، ہفتے والے دن تو ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک ہوز بنا لیتے ہیں، یعنی جو ہے تھوڑی سی زمین کھود کے جو ہے پگڈنیاں بنا لیتے ہیں، تاکہ جو ہے ہفتے والے دن جب مچھلیاں آئیں گی تو وہ جو ہے ان پگڈنیوں سے گزر کر وہ پیچھے جو ہے وہ ہوز بڑے بڑے انہوں نے تالاب بنا لیے، اس کے اندر وہ جمع ہو جائیں گی، اور جب سنڈے ہو جائیں گے تو آرام سے اچھی خاصی فش جو ہیں، مچھلیاں وہاں پہ موجود ہوں گی پہلے سے۔ جس طریقے سے انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ ان میں 3 گروہ ہو گئے تھے جن کا ذکر یہاں پہ آتا ہے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اس کام میں لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو خود تو اس کام میں نہیں لگا ہوا تھا، لیکن وہ منع نہیں کرتا تھا دوسرا، ٹھیک ہے، وہ ایسے جو کام کر رہے تھے ان کو منع نہیں کرتا تھا، اور کہتے تھے کہ کوئی فائدہ نہیں ان کو بتانے کا، کیا ہے بھینس کیا کہ تم دین بجا رہے ہو۔ لیکن تیسرا گروہ یہ تھا، وہ جو صحیح گروہ تھا، اہل حق کا گروہ تھا، جو خود بھی اس سے بچا ہوا تھا اور دوسروں کو بھی اس سے روکتا تھا۔ تو صرف وہ لوگ بچے جو خود بھی رکے ہوئے تھے اور دعوت بھی دیتے تھے دوسروں کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے تھے، وہ لوگ بچ گئے۔ باقی سب جو پھر جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سزا دی، اور وہ بندر و خنزیر بن گئے تھے، اور اس طریقے سے پھر وہ ان کی وفات ہوئی۔
ہفتے کا دن ویسے جو ہے بنی اسرائیل کے ہاں بڑا اس کا مقدس دن تھا. آج ہمارے ہاں بھی جمعے کا دن ہے، لیکن جمعے کا پورا دن نہیں ہے، صرف جمعے کی نماز کا وقت ہے، وقفہ ہے، وہ ہمارے لیے بہت ہی مقدس ہے. ہم اس میں کوئی اور کام نہیں کر سکتے. لیکن ان کے ہاں یہ تھا کہ ہفتے کا پورا دن اس میں وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تاریخ میں جیسے کہ ہمارے ہاں نماز کی امپورٹنس نہیں رہی ہے، ان کے ہاں بھی پھر امپورٹنس نہیں رہی تھی. خاص طور پہ اس زمانے میں جب یہ سلیمان اسلام کے زمانے کے بعد جب ان کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، تو اس زمانے میں ان کے ہاں جو ہے ہفتے کے دن کی کوئی امپورٹنس نہیں رہی تھی. اور عین ہفتے والے دن جو ہے وہ ان کی بندرگاہوں سے جو پورٹ سے جو ہے سامان جایا کرتا تھا جہازوں میں ڈال کر. تو انہیں اس طرح بہت سے پھر نبیوں نے ان کو سمجھایا بھی اس حوالے سے کہ تم ایسا نہ کرو ورنہ تم پہ عذاب آئے گا. لیکن انہوں نے کوئی اس کو امپورٹنس نہیں دی. تو یرمیہ نبی یہ بڑے مشہور نبی ہیں، ان کے زمانے میں بھی یہ جو ہے پتہ چلتا ہے بائبل کے اندر کہ خاص یروشلم کے فاٹکوں سے جو ہے لوگ سب کے دن مال جو ہے وہ لے کے جایا کرتے تھے اور کوئی پرواہ نہیں تھی کہ یہ عبادت کا دن ہے. تو اس طرح انہوں نے پامال کیا اور اس کی وجہ سے پھر ان کے اوپر عذاب آیا. ہمارے دین کے اندر بھی اس کی بڑی امپورٹنس ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس پہ بے شمار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جس میں آپ نے اس مسئلے کو واضح کیا. صحیح جو ہے مسلم کی روایت بہت مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کسی منکر یا ناجائز کام کو اپنے سامنے ہوتا دیکھے تو چاہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر جو ہے وہ زبان سے روکے، اور اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو دل سے روکے یا دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کمتر ایمان ہے اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے. تو بڑی مشہور حدیث ہے. پھر آپ سے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم میں ہو اور وہاں گناہ کے کام ہو رہے ہوں تو وہ گناہ کرنے والوں کو گناہ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی نہ روکے تو اللہ تعالیٰ گناہ سے روکنے میں غفلت کرنے والوں کو مرنے سے پہلے عذاب مطلب فرما کے رہے گا. یعنی ایسا اگر نہیں روکیں گے ہم نہیں برے کاموں سے اپنے معاشرے میں لوگوں کو تو عذاب جو ہے پھر آپ پہ بھی نازل ہوگا، ان پہ بھی نازل ہوگا، سب اس کا شکار ہو جائیں گے. ایک اور جو حدیث ہے زندگی شریف کی روایت ہے کہ اگر ایک آپ سے فرمایا کہ قسم میں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نیک کاموں کا حکم کیا کرو اور برے کاموں سے روکا کرو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب نازل کرے کہ پھر تم اس سے عذاب دور کرنے کے لیے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو. تو اس لیے ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد بنی اسرائیل سے جو ہے وہ ایک بڑا جو عہد دیا گیا تھا، طور پہاڑ کو ان کے سر پہ جو ہے مسلط کر دیا گیا تھا اور اس کے سائے میں پھر ان سے جو ہے وہ عہد دیا گیا تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے اس کی پاسداری نہیں کی. اس کا ذکر ہے ساتھ ہی ایک اور بڑے عہد کا ذکر ہے جو پوری انسانیت سے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا ذکر جو ہے سورہ اعراف میں ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. یہ بہت بڑا عہد تھا کہ جب تمام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے رب نے بنی آدم کی جو ہے جتنی پشتوں سے جتنی بھی ان کی ذریت تھی ان کو نکالا اور ان سے گواہی لی کہ دیکھو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا کہ ہاں بالکل آپ ہمارے رب ہیں. یہ عہد ہم سب نے لیا تھا، ہمیں شاید یاد ہو نہ یاد ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر جو ہے بنی آدم نے یہ عہد اللہ تعالیٰ سے بہت پہلے جو ہے اس دنیا میں آنے سے بہت پہلے لیا ہوا ہے کہ ہم سے پوچھا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں، تو ہم سب نے کہا تھا کہ کیا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. قالوا بلا شہدنا، ہم اس پہ گواہی دیتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے یہ میں نے عہد اس لیے لے لیا تھا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین، کہ قیامت والے دن تم میں سے کوئی یہ کہانی نہ ڈالے کہ میں تو غافل تھا مجھے پتہ نہیں چلا. اس عہد کی بنا پر ہر بندہ جو ہے اللہ کے سامنے جواب دے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا واقعہ سنایا اس شخص کا جس نے ہم نے آیات عطا کی تھی تو اس نے روگردانی کی تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ ہو گیا. اور اگر ہم چاہتے تو اسے اور بہت کچھ دیتے، اسے دجال بلند کرتے، لیکن وہ زمین سے لگا گیا اور جو ہے وہ بہت ہی پستی کی حالت میں چلا گیا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی میں لگ گیا. تو اس کی مثال اللہ فرماتے ہیں کتے کی سی ہے جس کی ہر حال میں جو ہے رال ٹپکتی رہتی ہے. اور یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتی ہے. اللہ فرماتے کو اچھی مثال میں نے دی ہے، بہت بری مثال دی ہے. خیر یہ بہت ہی ایک عبرت ناک واقعہ ہے جو کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے. یہ شخص کون تھا اس کے بارے میں ہمارے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بلعام بن باورا تھا. اس کا واقعہ یہ ہے کہ بہت نیک تھا. اس کے بارے میں ہمارے مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا، فرشتوں کو بھی دیکھ لیتا تھا. ایسی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، ایسا مقام عطا کیا تھا. لیکن بہرحال پھر جو ہے لالچ جو ہے دنیاوی لالچ یا نفس کے پیچھے لگ گیا. ہوا کچھ اس طریقے سے تھا کہ جب موسیٰ السلام نے اپنے آخری دور میں جہاد شروع کیا،
جب 40 سال کی سرنوردی کا زمانہ ختم ہونے کو آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جہاد شروع کیا. اس کے بعد جب انہوں نے یہ کام شروع کیا، اس کا آغاز کیا، تو بڑی بات ہے آس پاس کی جو قومیں تھیں وہ بڑی جو ہے وہ خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پھر انہوں نے فتویٰ حاصل کرنا شروع کر دی تھی. تو اس لیے بلام باورا کی جو قوم تھی، یہ جو شخص تھا یہ وہیں کسی علاقے کا کسی قوم میں سے تھا، لیکن مسلمان ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا مقام عطا کیا تھا. لیکن اس کی قوم کے پھر لوگ اس کے پاس آئے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام بڑے سخت ہیں اور ان کی فوجیں بڑی سخت ہیں، وہ ہماری قوم پہ حملہ کریں گی تو پھر ہمیں نقصان ہوگا، تو ایسا کرو کہ تم ان کے خلاف بدعا دو. اس کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ اس کی دعا قبول ہوتی تھی، یہ جو بھی دعا کرتا تھا اس کی قبول ہوتی تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام عطا کیا تھا. تو اس کی قوم کے لوگ آئے اور کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے بدعا کرو کہ ان کی جو فوجیں جو ہیں وہ شکست کھا جائیں. تو اس نے پہلے تو کہا کہ نہیں تم بیوقوف ہو، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، میں ان کے خلاف کیسے بدعا کر سکتا ہوں. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے اللہ سے استخارہ کرتا تھا، پہلے پوچھتا تھا کہ یہ دعا جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں. اگر اشارہ ہوتا تھا پھر دعا کرتا تھا، اور اس لیے پھر یہ جو اس کی دعا تھی وہ اس کی جو ہے نا قبولیت یقینی ہوتی تھی. تو اس نے کہا کہ جی میں ٹھیک ہے استخارہ کروں گا، اللہ سے پوچھوں گا. اس نے جب استخارہ کیا تو وہاں سے کوئی اشارہ نہیں آیا، بلکہ یہ بات آئی کہ نہ کرے، یہ ایسی بات نہیں کر سکتا یہ. لیکن پھر اس کی قوم والے آئے اور دوسری دفعہ جب آئے تو تحفے تحائف لے کر آئے. پھر بھی یہ نہیں مانا، پھر اس نے یہ کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. پھر جب تیسری دفعہ آئے تو پھر انہوں نے اور بڑا تحفے تحائف دیے، اور دنیاوی لالچیں دی، کوئی جو ہے منصب وغیرہ سے آفر کیے، پھر یہ مان گیا. تو یہاں پہ اللہ طرف آتے ہیں کہ یہ اپنے نفس کے پیچھے لگ گیا اور اس نے پھر ارادہ کر لیا کہ میں بدعا کروں گا. اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ یہ جو وہاں کا ایک سردار تھا اس کے ساتھ اس نے جانا تھا ایک پہاڑی کے اوپر، وہاں پہ قربان گاہیں تھیں ان کی. اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے اس نے بدعا کرنی تھی موسیٰ علیہ السلام کی فوجوں کے اوپر، کیونکہ نیچے موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھیں. تو جب یہ اوپر گیا تو اپنی گدی پر جا رہا تھا تو اس کی گدی جو ہے وہ درمیان رک جاتی ہے. اور دو پھر ویریئنٹس ہیں اس کے بائبل کے اندر، تو بیان یہاں بھی ہے کہ یہاں تک بھی ہے کہ فرشتہ جو تھا اس نے اس سے کلام کیا، اس نے کہا تو کتنا جو ہے وہ ناہنجار آدمی ہے، تو جا کے جو ہے ان کے اوپر بدوائیں دیتا ہے، غلط تو کر رہا ہے. دوسری روایت میں ہے کہ گدی اس سے بات کرتی ہے، اس کی جو گدی ہے وہ کہتی ہے کہ تو کیسا بندہ ہے، کیسا انسان ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے خلاف جو ایسی بات کرنے جا رہا ہے، تو شرم کر تو. لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آیا، پھر بھی گیا یہ. تو اوپر جا کے عجیب ماجرا ہو گیا کہ وہ جب بدعا دیتا موسیٰ علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام اس کی فوج کے خلاف، تو وہ دعا بن جاتی. وہ بدعا دینے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ دعا نکل جاتی. تو اس کے سردار چیخنا شروع کر دیتے تو کیسی بات کر رہا ہے، تو ہمارے ساتھ اس لیے آیا تھا کہ ان کے خلاف بدعا کرے گا. اچھا پھر جب ان کے لیے دعا کرنے کی کوشش کرتا اپنے جو قوم کے لوگ تھے تو وہ بدعا نکل جاتی. تو اس پہ لوگ کہتے تو کیسا آدمی ہے. تو اس پہ کہتا ہے بھائی میرے زبان میرے کنٹرول میں نہیں رہی ہے، میں اب چاہتا تو یہ ہوں کہ تمہیں دعا دوں، لیکن بدعا نکلتی ہے. موسیٰ السلام کو میں بدعا دینا چاہتا ہوں تو وہاں دعا نکل جاتی ہے، میں کیا کروں. آخرکار ایسا ہوا کہ پھر اس کی جو ہے چہرہ بگڑ گیا، اس کی جو ہے زبان لٹک گئی، سینے تک آ گئی. تو یہ اس کا عبرتناک انجام ہوا. خیر تو یہ اس واقعے پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. یہ سورہ اعراف اس لحاظ سے بہت سے اہم مضامین اس میں کور کیے گئے. ابھی کچھ اس کا آخری حصہ رہتا ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم کور کریں گے. اب ہم جو ہے کچھ کوشچنز لے لیتے ہیں، کچھ آن لائن بھی ہیں ان سے بھی کوشچن لیتے ہیں. یہ اس وقت جو ہے قرآن کا درس آپ اس کو کہیں کہ یہ اور بھی بہت ساری جگہوں سے لوگ جو ہیں آن لائن بھی جڑے ہوئے ہیں، اور آپ بھی یہاں پر ہیں. آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہم کہتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ جو ہے خوش قسمتی ہے کہ مدثر رشید صاحب ہمارے جو ہے درمیان میں موجود ہیں. اس کا ہم پورا فائدہ اٹھائیں گے. آپ نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں اور ایسی باتیں جو ہیں ہمارے سامنے آئی، موسیٰ علیہ السلام کے پوری جو ہے نبوت کے کارنامے، اور کون کون سے جو ہے مراحل سے وہ گزرے ہیں. بنی اسرائیل کو جو ہے انہوں نے جب جو ہے مصر سے نکالا تو، اور پھر جو ہے وہاں پر جو ہے وادی سینا میں جو ہے وہ آباد ہوئے. وہاں پر آگے اور بھی جو ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے سمجھنے کو سیکھنے کو ملیں گی. تو ان سب مراحل، ان سب چیزوں کا جو ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے تو یہ جو ہے کہانی سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارے لیے بہت سارے ایسے جو ہے لیسنز اور ایسے اسباق ہوتے ہیں کہ جو روزمرہ ہماری زندگی میں جو ہے جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا اور جن کی ہماری ذمہ داریاں. اور اس میں سب سے اہم بات جو اس میں میں نے ابھی جو ہے سنی اور جو ہے جس کا میں اظہار کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ
بنی اسرائیل میں جو ہے جیسا کو تو سبت کا جو دن تھا، جو ہفتے کا دن تھا جس میں ان کو مچھلیاں پکڑنے سے ممانعت کی گئی تھی، تو اس میں جو ہے 3 گروہ تھے. ایک گروہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا اور اس بڑے جرم میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا تھا. دوسرا گروہ وہ تھا جو خاموش تھا، وہ کہتا تھا مجھے کیا بتانے کی ضرورت ہے، چھوڑو یہ دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی، مجھے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو تیسرا گروہ جو تھا جو ان کو روکتا تھا، جو ان کو بولتا تھا تم یہ غلط کرتے ہو، تم کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر پابندی لگائی ہے کہ ہفتے کے روز یہ شکار مچھلیوں کا نہیں کرنا ہے اور تم ایسا مت کیا کرو، لیکن وہ اس چیز سے رکے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے عذاب بھیجا، وہ بندر کی شکل ان کی ہوگی اور اس کے ساتھ ان لوگوں کی بھی ہوئی جو ان کو روکتے نہیں تھے، جو اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جو دیکھتے تھے کہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہے لیکن جو ہے وہ اس کو ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، ان پہ اثر نہیں ہوتا تھا. تو اسی طرح سے ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو دنیا پہ انی جاعل فی الارض خلیفہ بنا کے بھیجا ہوا ہے اور ذمہ داریاں ڈالی ہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ذمہ داریاں ہم پہ ہیں کہ ہم کو جو ہے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا ہے. یہ سب سے بڑی جو ہے ہم کو سمجھنا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. ہم پوری دنیا کے پولیس والے ہیں. جو پولیس والا بیٹھتا ہے، روکتا ہے اور لا اینڈ آرڈر کو قائم کرتا ہے، اسی طرح سے دنیا میں ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے. ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے یہ کام کرنے کی، اس کے بغیر وہ اللہ کے ہاں چھوٹے گا نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام انسان، ایک مومن مسلمان کو بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو مومنو تم اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو نارے جہنم سے بچاؤ. اب دیکھو، اب گھر سے شروعات کی اللہ تعالیٰ نے، اپنی بیوی کو دین پہ چلاؤ، اپنے بچوں کو دین پہ چلاؤ. اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو تم جرم. پھر اس کے بعد معاشرے کی ذمہ داری. اب جو ہے ہمارے پاس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ میں سے جو ہے کچھ سوال کریے، کچھ پوچھیے، سمجھنے کی کوشش کریے، اور آن لائن بھی اگر کوئی ہے وہاں سے بھی سوالات آئیں گے تو آپ کے ساتھ جو ہم شیئر کریں گے. تو آپ میں سے جو ہے کوئی اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو کریے. اس لحاظ سے ہے اس کی حرص کی وجہ سے کہ آپ اس کو ویسے بھی چھوڑ دیں تو وہ ہانپتا ہے، ٹھیک ہے نا، یوں مطلب کہ آواز اس کی زبان لٹک رہی ہوتی ہے، اور جب اس کو آپ ماریں بھی تبھی اس کی یہ حالت ہوتی ہے. تو بیسیکلی اس کی لالچ کے حوالے سے کہ جو اس کی نفس کی لالچ تھی، دنیا کی لالچ تھی، اس حوالے سے اس کی تشبیہ بیان کی گئی. اس کی شبیہ جو ہے کتے کی سی ہے، اور یہی حال پہ اس قوم کی بھی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتی ہے، وہ بھی کیوں جھٹلاتی ہے؟ کیونکہ وہ دنیا کے پیچھے لگی ہوئی ہے، دنیا پرستی میں لگی ہوئی ہے. تو وہ اس حرص، دنیا کی حرص اور لالچ جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ تشبیہ دی. اس نے اٹیمپٹ تو کیا، وہ تو اس کی جو ہے اس نے کوشش تو کی، جو جس کی وجہ سے جرم تو اس کا لکھا گیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہونے نہیں دیا. تو بات ہے کوئی بھی شخص دوسرے شخص کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتا ہے. وہ تو جب اللہ چاہے گا تو اسے نقصان پہنچے گا. تو ایسا ہی ہوا کہ اس نے تو اپنی طرف سے عمل کر دیا، گناہ کر دیا، وہ کبیرہ بہت بڑا گناہ کر دیا. اب اس کی ذات اس کو ملنی تھی، وہ مل گئی. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو بھی اس کا جو عمل تھا اس کا اثر نہیں ہونے دیا. گناہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور اس کی فوج کے خلاف بدعا دینا بہت بڑی بات ہے. اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس مشن پر ہیں، اور پھر بھی ایک طرح سے یہ جو بات اس نے کی اللہ کی مخالفت تھی، تو اللہ کے خلاف ہوا. وہ صرف کس وجہ سے؟ اپنی قوم کی محبت میں، اپنی قوم کے جو لالچ میں جو بھی اس نے تحفے مل رہے تھے یا جو بھی اس کو منصب مل رہے تھے، تو اس وجہ سے یعنی اس کا جو جرم تھا وہ بہت بڑا تھا. اس کو سزا ملی. تو اس کے بارے میں اور بڑی عجیب اور قسم کی روایات بھی ہیں کہ اس نے پھر بعد میں انتقام میں یہ بھی کیا
جو بھی سردار تھے ان سے کہا کہ دیکھو اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اگر ان کو شکست دینا چاہتے ہو تو تم ایسا کرو کہ ان کو زنا پر آمادہ کراؤ، تو خود اللہ کی پھٹکار ان پر نازل ہوگی. یعنی اتنا یہ نفرت میں گیا کہ پھر اس نے جو ہے وہاں کے جو سرداروں کو یہ گائیڈنس دی، کہا کہ تم ایسا کرو خوبصورت عورتوں کو بھیجو نیچے، اس میں یہ زنا میں مبتلا ہوں گے، جس کی وجہ سے پھر ان کے اوپر جو ہے اللہ کا عذاب آئے گا. اور ایسا ہی ہوا پھر. اور بعض میں آتا ہے، بعض جگہ پتہ ہے کہ شرک میں مبتلا کرواؤ. اس نے کہا کہ ان کو شرک میں مبتلا کروا دو کسی طریقے سے، خود بخود اللہ کا عذاب آ جائے گا، مجھے بدوا دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی بعد میں اس حد تک نفرت میں آگے بڑھا. تو اس لیے پھر اس کی جو ہے یہ ہوا جو اور کوئی کوشچن کچھ آن لائن دیکھ لیتے ہیں. بچوں کو ذرا ہمارے بچوں کو ایک ایسی بات کریں کہ جو یہ دین کی طرف ان کا رجحان پڑے، نماز کی طرف ان کا رجحان پڑے، خاص کر نماز کی پابندی ہمارے بچوں میں، اور نماز کا اہمیت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ نماز ہے کیا چیز. سب سے پہلے جو ہے نا دین میں سب سے پہلے نماز جو ہے نا اب ہے ہمارے. دیکھیں سب سے بڑی بات آج ہم نے کیا دیکھی ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے نماز ہوئی تھی نا، ہفتے کی جو عبادت تھی. ہماری نماز جو ہے وہ 5 وقت کی دن میں نماز ہے، اور پھر جمعے کے دن کی ہماری ایک نماز ہے. تو دیکھیں نماز جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے، بہت امپورٹنس ہے. انہوں نے نماز کو آگے پیچھے کیا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا سخت عذاب دیا کہ ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا. ان کے ہاں بھی بنی اسرائیل کے ہاں بھی ہفتے کے دن کی عبادت جس نے نہیں کی جان بوجھ کے، اس کی سزا قتل تھی، وہ واجب القتل تھی. اور آپ کو شاید سن کے حیرانی ہوگی کہ امت مسلمہ میں بھی یہی بات ہے. اگر آج اسلامی ریاست ہو، اسلامی حکومت ہو، تو 4 ہمارے جو ائمہ ہیں ان میں 3 ائمہ اس پہ متفق ہیں کہ جو بندہ جان کے نماز چھوڑ دے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی مسلمان نہیں رہا. یعنی احمد بن حنبل تو کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں رہا، اب اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی جائے گی. جبکہ امام شافعی اور امام مالک جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر تو چلو نہیں ہوا، لیکن گناہ اس کا اتنا بڑا ہے کہ اس کو زندہ نہیں چھوڑ سکتے. صرف امام ابو حنیفہ جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ کچھ اس حوالے سے لینینٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو جو ہے جیل میں ڈالا جائے اور اس کو ماری جائے، کہ جب بھی نماز کا وقت آئے تو اس کو مارا جائے کہ وہ نماز پڑھے. یعنی اتنی اہمیت ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 چیزیں جب تک یہ نہ کر لیں، مشرکین مکہ کے بارے میں کہا گیا کہ 2 چیزیں جب تک یہ نہ کر لیں اس وقت تک آپ ان کو مسلمان نہ مانو. کیا؟ نماز اور زکوٰۃ. نماز اتنی بڑی شے ہے، لیکن یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی امپورٹنس نہیں. مسلمان ہو اور وہ نماز نہ پڑھے، یہ کوئی تصور تاریخ اسلام میں نہیں تھا. وہ الگ بات ہے کہ اب جو ہے اب معاملہ جو ہے دوسرا ہے. تو اس کو اپنے ذمہ رکھیں کہ نماز جو ہے وہ اس کے بغیر ہمارا اسلام بھی جو ہے ایک طرح سے خطرے میں ہے، اور ہمیں اس کو خاص طور پہ اس کا اہتمام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک تو پتہ اللہ کی طرف سے تو عذاب ہے ہی، جو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے پھر جو ہے وہ آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے مشکلات جو ہیں وہ آ سکتی ہیں، آفتیں آ سکتی ہیں، جیسا کہ ان لوگوں کے اوپر دنیا کے اندر ہی آفت آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں کہ جو بھی مسلمان ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے. اس میں بعض اسکالرز ہیں، ہمارے صحابہ کے اندر بھی کچھ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، وہ یہ کہتے تھے کہ وہ شخص اب جنت میں نہیں جا سکتا. لیکن زیادہ تر جو اسکالرز ہیں اس کے قائل ہیں کہ ٹھیک ہے کہ جو شخص بھی اس طرح کی گناہ کرے گا، شرک اگر اس نے نہیں کیا تو پھر وہ جہنم میں اپنی سزا پوری کر کے جنت میں جائے گا، ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتا. ہاں پھر کوئی مسئلہ نہیں. توبہ کر لیا اللہ کی جناب میں سب گناہ معاف ہو جاتا ہے، شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. پلٹ آیا کرو. اگر واپس نہیں آیا شرک کی حالت میں ہی اس کو وہ مر گیا، فوت ہو گیا، پھر اس کی کبھی بھی اس کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی. ہاں شرک نہیں کیا اور کچھ نہیں کیا کام، جیسے آپ کہتے تھے نماز نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھی اور جھوٹ بولا، سود کھا لیا، تو اس طرح کی چیزیں کر لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر وہ جنت میں جا سکتا ہے، لیکن جہنم میں پہلے اپنا
ایک تھوڑا سا ٹائم پورا کر کے، جو بھی ٹائم اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے جو بھی اللہ رکھیں گے. اب وہ ٹائم کتنا ہو سکتا ہے؟ وہ ایک دن بھی جو ہے وہاں پہ ہوتا ہے 50,000 سال کے برابر ہے. خود امیجن کریں اگر ایک دن بھی اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی تو پھر وہ کتنی بڑی سزا ہے. تو وہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اور جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے طے کرنا ہے وہ پوری سزا بھگتے گا وہاں پہ، پھر وہ جنت میں جا سکتا. آپ میں سے بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہوں کہ نماز کی اہمیت آپ دیکھو، جب وہ ہمارے اندر شعور میں رچ بس جاتی ہے تو کیسے ہوتا ہے. کروڑ روپے کمانے والا ہمارا پاکستان کا کرکٹر رضوان، میچ چل رہا ہوتا ہے اور میچ چھوڑ کر جو ہے کھڑا ہوتا ہے نماز کو، تو باہر میں جاؤ تمہارا میچ اور تم سارے، مجھے نہیں پرواہ اس کی، ابھی میرے اللہ کی عبادت کرنے کا وقت آیا ہوا ہے، میں تمہاری پرواہ نہیں کرتا ہوں. ہاشم عاملہ جیسا جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کا چھوڑ دیتے، جا کے نماز ادا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا اگر اس نماز کو چھوڑ کر ہم جو ہے کرکٹ کھیلتے رہے اور اس میں موت آ گئی تو ٹھکانہ جہنم ہوگا. کیونکہ وہ کرکٹ ان کا خدا بن گیا، وہ بھی ایک شرک ہے. اپنے کھیل میں، اپنے کسی اور کام میں، دکانداری میں، نوکری میں مصروف رہنا اور نماز کو چھوڑنا شرک ہے. کیونکہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے رزق دے رہا ہے، یہ دکان رزق دے رہی ہے، یہ نوکری رزق دے رہی ہے، یہ دوست میرے گپ شپ جو ہے یہ اہم ہے. تو وہ بھی ایک شرک ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کروں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. ان شرک لظلم عظیم، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سارے گناہ میں معاف کروں گا، کتنے 100 قتل بھی کسی نے کیے ہوں گے وہ بھی معاف کروں گا، شرک معاف نہیں کروں گا. اس کے لیے ہمیں جو ہے بہت محتاط رہنا ہے. جی اور سنائیے، اور بتائیے کچھ. ہمارے مامون زاہد صاحب کچھ آپ بتائیے کچھ سوال. گڈ. خاص طور پہ جو یہ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہے اس کو خاص طور پہ ذہن میں رکھیں کہ فرعون کو آپ خود سوچیں کہ آپ فرعون کے پاس اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام آگے کہتے ہیں جی میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. تو کیا سوال آپ کے ذہن میں آئے گا؟ جی کون سا رب؟ ہم کیسے جانیں کہ آپ رب کی طرف سے ہیں؟ ٹھیک ہے، پروف ہے، پروف مانگیں گے. تو وہی انہوں نے فرعون نے کہا. تو کیا پروف دیا موسیٰ علیہ السلام؟ آج اگر آپ کو کہا جائے اور آپ کہیں کسی کو کہ میں رب العالمین کی طرف سے جو ہے نا آپ ایک ریپرزینٹیٹو ہوں اور آپ ہیں، یہ پوری امت آپ ایک کار رسالت کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ فائز کر دی گئی ہے، اور آپ کسی غیر مسلم سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام آپ کو دے رہا ہوں، تو وہ اگر آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیسے ہم جانیں کہ اب اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ معجزہ پیش کرے نا دلیل کہ یہ ہے جی اللہ تعالیٰ کا وہ معجزہ اور اس پہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا. 1400 سال سے چیلنج. اگر تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں اس پہ شک ہے، اس قرآن پہ اللہ فرماتے ہیں جو میں نے اپنے بندے پہ نازل کیا، تو کیا کرو، جاؤ ایک سورت لے آؤ. لے کے آیا کوئی؟ 1400 سال گزر گئے، کوئی لایا؟ تو وہ آپ کا وہی انداز جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ چیلنج کر کے عاجز کر دیا تھا، آپ بھی عاجز کر سکتے ہیں اور حق کو واضح کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں معلوم نہیں، ہمیں شعور نہیں ہے اس کا کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جو ہے وہ دلیل اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اور اس میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جادو کا علم جانتے تھے؟ وہ تو خود خوف میں آ گئے جب انہوں نے دیکھا. اللہ نے کہا موسیٰ لا تخف، آپ گھبرائیے مت، اب پھینکیے. تو آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہیں کہ چیلنج ہے بھائی، اس جیسی کوئی ایک سورۃ کوثر ہے، کتنی آیات ہیں اس کی؟ 3 ہے. کتنے الفاظ ہیں؟ 10 الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، لاؤ نا، لے کے آؤ. کیوں نہیں لے کے آؤ؟ ایک سورت لے کے جاؤ، لے کے آؤ. تو بہت بڑی دلیل ہے آپ کے پاس، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس دلیل. آپ کے آگے کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس بات کو مد نظر ضرور رکھیں. آج آپ لوگ جو ہیں اچھی بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں، بہت اچھا بھی لگ رہا ہے. اور یہ یقین جانیے آپ کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جو ہے وہ قرآن کی مجلس ہے.
जैसे कि मुदस्सिर रशीद साहब फरमा रहे थे कि मुइज़ा हमारे पास जो है इसकी हमें अहमियत नहीं है ना। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कुरान में यही कहा कि ए नबी तुम जो है कुरान के जरिए से लोगों को दावत दो, कुरान के जरिए से लोगों को दीन की तरफ बुलाओ। तो ये अल्लाह ताला जो है इस मजलिस को सबसे ज्यादा पसंद करता है जहां उसकी किताब को पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, सीखा जाए या सिखाया जाए। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले क्या कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को सीखते सिखाते हैं, जो कुरान को पढ़ते और पढ़ाते हैं। ये दोनों जिम्मेदारियां हम पर है। हमने खुद सीखना, बल्लिगवानी वलो आया, अगर आपने एक आयत भी सीख ली तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इसको आगे पहुंचाओ। हर एक मुसलमान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदरिस बनाया, उसको दरिस देने वाला बनाया। वो कहीं नहीं सिखा सकता तो अपनी बीवी को सिखाए, अपने बच्चों को सिखाए, है ना, अपने घर वालों को सिखाए। क्योंकि एक सहाबी जो थे जब उनका निकाह हो रहा था तो उनको कहा कुछ है उसको महर में देने के लिए, कुछ भी नहीं था उसके पास। जब वो घर में टटोल के लाओ, कुछ तो लाओ, कुछ भी नहीं है या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान याद है? कहा हाँ यार रसूल तो मुझे ये कुरान याद है। तो इस बीवी को तुम कुरान सिखाओगे, वही तुम्हारा महर है। अब देखो कुरान की कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बड़ी दौलत है ये। तो आप जवानों से ये जो है गुजारिश भी है, तवक्को भी है, उम्मीद भी है कि हफ्ते के रोज सारे रास्ते जो है वो यहाँ आके बंद होने चाहिए। और फिर देखिए कि अल्लाह ताला आप लोगों पर दुनिया के रास्ते कैसे खोलता है। दुनिया के रास्ते आप लोगों के आसान हो जाएंगे, कामयाबी वाले हो जाएंगे, रिज़्क में भी बरकत हो जाएगी और अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया में चमकाएगा, रोशन करेगा। आप जहां जाएंगे वहां इज्जत मिलेगी। हम में और मुदस्सिर रशीद साहब में क्या फर्क है? अगर वैसे देखेंगे तो ये जो है इंजीनियर हैं, लाखों इंजीनियर मिलेंगे आपको यहाँ पे गलियों में, बाजारों में, कहीं पे। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज्जत किस चीज से दी है? दीन इस्लाम की इल्म और स्पेशली जो है कुरान के इल्म की वजह से हम सब बैठे हैं और इनको सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो दुनिया में आप देखो किसी दौलतमंद का नाम नहीं है। आप 5000 10,000 साल की हिस्ट्री भी निकालो, किसी का नाम नहीं, किसी खूबसूरत इंसान का नाम नहीं, किसी दौलत वाले, किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का नाम नहीं है। जब भी देखेंगे आप हिस्ट्री में नबियों का नाम मिलेगा, बड़े बड़े इमाम जो है उनका नाम मिलेगा आपको, जिन्होंने बड़े अजीम काम किए इल्म के मैदान में, अमल के मैदान में। कंक्लूड कर दें? हाँ, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। आप सब लोग जो ऑनलाइन हैं वो भी आप लीजिए प्लेट लीजिए जीशान। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम अपना सेशन कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह से को वहां से नहीं जाओ, इधर से आप